بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک بڑا پر لطف واقعہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دیہات میں تشریف لے گئے۔ دیہات میں ایک بوڑھے صحابی نے نبی علیہ السلام کی بڑی آہ و بھگت کی، اور جو کچھ بھی گھر میں تھوڑا بہت میسر تھا وہ حضور کے سامنے دسترخوان پر پیش کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ حضور کی عادت کریمہ تھی، نبی علیہ السلام کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے، پسند آتا تو تناول فرماتے، وگرنہ ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کر سفر کر کے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مدینہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کی خوب آہ و بھگت کی، اچھا کھانا کھلایا اور تحائف پیش کیے۔ سب کچھ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس صحابی نے عرض کیا، یا نبی اللہ، مجھے ایک عدد اونٹ چاہیے، اور وہ بھی پالان والا، جس کے اوپر اچھے سے سواری کی جا سکے، پالان بھی خوبصورت ہونی چاہیے، اور یا نبی اللہ کچھ بکریاں مجھے مل جائیں جن کا دودھ دو کے تو میں اپنی گزر اوقات کر لوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو نے تو وہ کچھ بھی نہیں مانگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت نے حضرت موسیٰ سے مانگا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بوڑھی عورت نے حضرت موسیٰ سے کیا مانگا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر شام واپس جا رہے تھے تو راستے میں رات کے وقت راستہ بھٹک گئے، پھر چلے پھر راستہ بھٹک گئے، پھر چلے پھر راستہ بھٹک گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے سمجھ گئے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور اس حوالے سے ان سے مشاورت کی۔ بنی اسرائیل کے علماء نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ جب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور مبارک تھا تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا، یہ عہد لیا تھا کہ جب تم واپس مصر سے اپنے آبائی ملک شام جاؤ گے تو میری قبر انور سے میرے جسد اطہر کو نکال کر بھی ساتھ لے جائیں گے اور میرے آبائی علاقے کے اندر جا کر دفن کریں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اصل وجہ یہ ہے، ہمارا راستہ بولنے کی اصل وجہ یہ ہے، ہماری آزمائش کا اصل سبب یہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر انور کہاں پر ہے؟ تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو صرف معلوم ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کہاں پر دفن ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی عورت کے پاس گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس بوڑھی عورت نے آپ کو پیغام بھیجا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں اور میری کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط پوری کریں تو میں آپ کو حضرت یوسف کی قبر سے آگاہ کر دوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں تشریف لے گئے۔ اس بوڑھی عورت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے استقبال کیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میں جانتی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، میں نشاندہی کر سکتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے جو آپ کو ماننی پڑے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ یہ کچھ دولت، کچھ روپیہ پیسہ مانگے گی، تو آپ نے فرمایا اچھا بتائیے کیا شرط ہے؟ اس نے کہا میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتی ہوں، میں جنت میں آپ کے پڑوس کی طلبگار ہوں، میں جنت میں آپ کے پڑوس کی خواہش مند ہوں، میں جنت میں آپ کی ہمسائیگی چاہتی ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رنگ مبارک اڑ گیا، پریشان ہو گئے۔ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر، آپ غم زدہ نہ ہوں، اس خاتون سے وعدہ کر لیجئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے جنت میں اپنے پڑوس کا وعدہ کر لیا۔ اس بوڑھی عورت نے نشاندہی کی، وہاں پر ایک چھوٹا سا نالا تھا جو بہنا بند ہو گیا تھا، ایک جوہر بن گیا تھا، تو کہا کہ یہاں سے پانی نکالو۔ اس نالے میں پانی کم تھا اور کیچڑ زیادہ تھا۔ بنی اسرائیل کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں تھے تو انہوں نے جلد اس سارے کے سارے جوہر کو خالی کر دیا۔ اس جوہر کی نچلی سطح پر، نچلی منزل پر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر انور تھی۔ اس خاتون نے ایک جگہ نشاندہی کی اور کہا یہاں سے کھودا جائے۔ جب وہاں سے کھودا گیا
تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر انور نمایاں ہو گئی اور آپ کا جسد اقدس وہاں سے مل گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے جسد اقدس کو وہاں سے لے کر روانہ ہو گئے، راستہ کھل گیا اور آپ وہاں سے شام پہنچ گئے۔ اس حدیث میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ وہاں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں نکالی گئیں۔ بعض جہلاء اعتراض کرتے ہیں، یہاں سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد مبارک کو مٹی کھا لیتی ہے، جبکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انبیاء کے اجسام کو زمین نہیں کھاتی، اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کو کھانا حرام کر دیا ہے، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عظام کا لفظ ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ یہاں پر عظام کا لفظ ہے، لیکن محاورتاً اہل عرب جو ہے وہ عظام کا لفظ جسم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال صحیح حدیث میں ہے کہ ایک صحابی تمیم داری نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کے لیے میں چاہتا ہوں ممبر بنوا دوں تاکہ آپ وہاں پر اپنی ہڈیاں رکھ کر آرام کریں۔ تو یہ ہڈیاں جو عظام جو لفظ ہے، ہڈیوں کا جو لفظ ہے، یہ اہل عرب محاورتاً استعمال کیا کرتے تھے جسم کے لیے۔ جس طرح ہم کوئی چیز کھا لیں تو ہم کہتے ہیں کہ میرے معدے میں سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، تو وہاں پر کوئی آگ نہیں لگی ہوتی، مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جلن ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کہیں درد ہو تو کہا جاتا ہے کہ میریاں تو ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، وہاں ہڈیاں ٹوٹ نہیں رہی ہوتی، مطلب یہ ہے کہ جسم کی وجہ سے درد اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح اہل عرب عظام کا لفظ جو ہے وہ جسم سے محاورتاً استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کر دیا کہ اے بوڑھے آدمی، تو نے تو مجھ سے یہ بکریاں اور یہ اونٹ لے لیے اور مانگ لیے، تو بنی اسرائیل کی اس خاتون کو دیکھو، اس نے اللہ کے نبی کا قرب جنت میں مانگ لیا تھا۔ آخرت میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی کا پڑوس جنت میں حاصل کر لے۔